مجھے اپنی سوتیلی بہن سمرین سے ہمیشہ جلن ہوتی۔ میری ماں بھی اس سے نفرت کرتی تھی۔ ہمارے ابا باہر ملک تھے۔ اماں اسے ہمیشہ میری اترن دیتی۔ جب شادی کا وقت آیا تو اماں نے اس کی شادی ایک رکشہ ڈرائیور سے کر دی اور میری شادی امیر نواب خاندان میں۔ پر میری شادی کے بعد میں خوش نہ رہی اور مجھے طلاق ہو گئی، جبکہ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں خوشی سے رہ رہی تھی۔ مجھے سے برداشت نہ ہوا، میں بہانے سے اس کے گھر رکنے گئی۔ اس کے شوہر کو محبت کے جال میں پھنسا کر اس سے شادی کر لی تو وہ روتے ہوئے بولی، یہ ناانصافی میں معاف نہیں کروں گی، میرا اللہ انصاف کرے گا۔ پھر 3 دن بعد ہی جب صبح میں ناشتہ بنانے کچن میں گئی تو میری چیخیں نکل گئیں، اور تم نے میرے کپڑوں کو ہاتھ کیوں لگایا؟ میں نے ابھی ابھی دھو کر رکھے تھے، میں نے غصے سے سمرین سے کہا، جو کہ سب کے کپڑے استری کر کے الماری میں لٹکا رہی تھی۔ جب اس نے میرے کپڑوں کو استری کرنا شروع کیا تو میں تیزی سے اس کے پاس آئی اور اپنے کپڑے اس کے ہاتھ سے چھین لیے۔ یہ میرے پسندیدہ کپڑے تھے، پچھلے ہفتے ہی اماں نے مجھے میری خواہش پر لے کر دیے تھے۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتی تھی، میری کسی بات کو نہیں ٹالتی تھی۔ حالانکہ یہ کپڑے اصل میں تو سمرین لینا چاہتی تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں ان کپڑوں کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی، اس لیے ضد کر کے اماں سے وہ کپڑے لے لیے تھے تاکہ میں سمرین کو جلا سکوں اور یہ احساس دلا سکوں کہ میں جو چاہوں گی وہ حاصل کر لوں گی اور اسے اس کی مرضی کی چیز نہیں ملے گی۔ ابھی بھی اماں نے شاید اسے کپڑے استری کرنے کو کہا تھا۔ جب میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینے تو وہ منمناتے ہوئے بولی، میں تو استری کر کے رکھ رہی تھی، تمہاری چیز کو خراب نہیں کر رہی تھی۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ تم ہو ہی نفرت کے قابل، میں نے غصے سے اور حقارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر میں وہاں سے چلی گئی۔ رات کو کھانے کے وقت میں نے ابا کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ سمرین میرے کپڑے خراب کر رہی تھی۔ میری یہ بات سن کر سمرین حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ فوراً سے اماں نے اسے ٹہوکا مار کر خاموش کروا لیا۔ میں اور اماں ابا کے سامنے ایسا ہی کرتے تھے، ہمیشہ اسے نیچا دکھاتے اور ابا ہم دونوں کی بات پر یقین کر کے سمرین کو ڈانٹتے تھے۔ ابھی بھی ابا نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں چاہیے اس کا خیال رکھو اور تم اس سے حسد کرتی ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ابا اسے باتیں سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے میں اور اماں خوشیاں منانے لگے۔ مجھے اور اماں کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور بھاتی بھی کیوں، وہ کون سا ہماری سگی تھی، وہ تو اس گھر پر ایک بوجھ ہی تھی، ہمیں تو بوجھ ہی لگتی تھی۔ بس ہم گھر کے سارے کام اس سے کرواتے، جب تک اسے کوئی تکلیف نہیں ملتی مجھے خوشی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے ابا کی وفات ہو گئی تھی۔ میری اماں نے سمرین کے ابا سے شادی کی۔ سمرین مجھ سے 2 سال بڑی تھی اور چھوٹے ہونے کے باوجود بھی میں اسے ہر طرح سے تنگ کرتی۔ اماں نے بھی خوب سوتیلا پن دکھایا اور مجھے میں بھی یہ نفرت بھر دی۔ حالانکہ اس کے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میری ہر ضرورت پوری کرتے، انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا بھی، لیکن پھر بھی میں ان کی بیٹی کے ساتھ بہت برا کرتی تھی۔ اماں کے کہنے پر ابا نے اس کی پڑھائی بھی بہت ہی کم عمری میں چھڑوا دی تھی، جس پر وہ خوب روئی تھی۔ حالانکہ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ہم دونوں ایک ہی اسکول میں جاتے تھے اور وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ سب لوگ اس کی تعریفیں کرتے اور ٹیچرز مجھے اس کی مثالیں دیتے اور کہتے کہ تمہیں اس سے سیکھنا چاہیے، وہ تمہاری بہن ہے، اور یہ سب مجھے بہت برا لگتا۔ میں گھر آ کر اماں سے شکایت کرتی ہوں اور بولتی کہ اس کی وجہ سے میری سب کے سامنے بے عزتی ہوتی ہے، جس پر اماں نے مجھے کہا، تم فکر مت کرو، میں اس کا حل ڈھونڈ دوں گی۔ اور پھر ابا کے سامنے اماں نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی کہ لڑکیوں کو اتنا نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ لڑکیاں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ اب سمرین کی عمر ہو رہی ہے، اسے گھر کے کام کاج سیکھنے چاہیے، پھر چند سالوں میں ہم نے اس کی شادی کرنی ہے۔ اگر میں نے اسے یہ سب نہ سکھایا تو لوگ مجھے سوتیلے پن کا طعنہ دیں گے اور کہیں گے سوتیلی ماں تھی اس لیے کچھ نہیں سکھایا، اس نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب اسے گھر کے کام کاج کرنے آنے چاہیے۔ اور پھر ابا نے اماں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا اور اس کا سکول چھڑوا دیا۔ اس دن وہ خوب روئی تھی، کئی بار اس نے ابا سے التجا کی کہ میرا سکول نہ چھڑوائیں، میں سکول کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ لوں گی، لیکن اس کے ان تمام منتوں کے بعد بھی میں نے اور اماں نے اس کا یہ مقصد پورا نہ ہونے دیا اور اس کا سکول چھڑوا ہی لیا۔ اس نے سکول چھوڑا تو مجھے بھی سکون آ گیا۔ حالانکہ میں پڑھنے میں اچھی نہیں تھی، لیکن اب کوئی مجھے یہ نہیں کہتا تھا کہ اپنی بہن سے سیکھو۔ ایک دن تو ٹیچر نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تمہاری بہن نے سکول کیوں چھوڑ دیا، لیکن پھر سب لوگ اس چیز کو بھول گئے۔
خاندان میں سب بات کرتے تھے کہ ہم سمرین کا خیال نہیں رکھتے، جس پر اماں نے منہ توڑ سب کو جواب دیتی اور کہتی کہ زیادہ محبت اور پرواہ ہے تو اپنے پاس رکھ لو۔ یہ سب سن کر سارے لوگوں کا منہ بند ہو جاتا، کیونکہ باتیں کرنا آسان تھا اور کسی ذمہ داری کو اٹھانا بہت مشکل تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں حسد میں زیادہ گرتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں اپنی شخصیت ہی کھو رہی ہوں۔ ابا ایک معمولی سی نوکری کرتے تھے، اس سے گھر کا خرچہ بہت مشکلوں سے چلتا تھا، اوپر سے گھر کا کرایہ بھی دینا پڑتا تھا۔ ایسے میں اماں سمرین کی ساری خواہشات اور اس کی ضرورتوں کو ایک طرف رکھ کر صرف میری ہی خواہشات پوری کیا کرتی تھیں، اور ابا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند رکھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر سمرین کبھی غلطی سے ان سے 1 روپیہ مانگ بھی لیتی تو پہلے تو ابا اسے خوب سناتے، اور پھر میری اماں اس سے کہتی ہیں کہ تم اپنے باپ کے سامنے یہ ناٹک مت کیا کرو جیسے میں تمہارا دھیان نہیں رکھتی، تو مجھے سب کے بیچ میں بدنام کروانا چاہتی ہو، اور پھر وہ اسے خوب سزا دیتی اور یہ سب دیکھ کر میں خوب ہنسا کرتی تھی۔ کبھی وہ کپڑے دھو رہی ہوتی تو میں دھکا دے کر اسے پانی والے فرش پر گرا دیتی، جس پر اسے خوب چوٹ لگتی، لیکن پھر بھی اماں اس پر رحم نہ کھاتی اور اسے کام میں مگن رکھتی۔ گھر کے سارے کام کاج سمرین ہی کرتی تھی اور میں بیٹھ کر مزے سے عیش و آرام کرتی۔ مجھے اپنی یہ زندگی بہت ہی زیادہ عزیز تھی۔ اگر غلطی سے کبھی وہ مجھے کہہ دیتی کہ میرے ساتھ کام میں مدد کرواؤ تو میں پڑھائی کا بہانہ بنا دیتی اور ابا کے سامنے کام کرنے کے ناٹک کرتی۔ جیسے ہی ابا گھر میں داخل ہوتے میں فوراً سے ٹی وی کا ریموٹ ایک طرف رکھتی اور جلدی سے کچن میں جا کر کھڑی ہو جاتی اور یوں ظاہر کرتی کہ جیسے سارے کام تو میں نے ہی کیے ہیں اور سمرین پورا دن آرام کرتی ہے، جس پر ابا سمرین سے کہتے کہ اپنی بہن کی تھوڑی بہت مدد کروا دیا کرو، اب تو تم پڑھائی بھی نہیں کرتی، تمہاری بہن تو اسکول پہ جاتی ہے، اس کے باوجود تو تم پورا دن گھر میں فارغ رہتی ہو۔ یہ سب سن کر اماں اور مجھے بہت مزہ آتا تھا اور بیچاری سمرین اپنے آنسو پیتی رہ جاتی تھی۔ انہی دنوں ہمارے اسکول میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا آیا، وہ امیر گھرانے کا بھی تھا۔ میں نے دوسری لڑکیوں کی دیکھا دیکھی اس سے دوستی کر لی اور پھر ہم دونوں کے بیچ بات چیت چلنے لگی۔ ایک دن اس نے مجھے ایک خط دیا، وہ میں نے اپنی کتاب میں رکھ لیا، لیکن نہ جانے کیسے وہ کتاب ابا کے ہاتھ میں لگ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر ابا نے کسی لڑکے کا خط دیکھا تو وہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے، وہ ان تمام باتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ ابا نے جیسے ہی وہ خط اٹھا کر پڑھا اور زور زور سے آوازیں دینا شروع کی تو میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے فوراً سے اماں کو تمام صورتحال کے بارے میں بتا دیا۔ پہلے تو اماں نے مجھے خوب ڈانٹا اور کہا کہ تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو، تمہیں اسکول پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ میں نے اماں سے کہا مجھے بعد میں ڈانٹ لینا، لیکن پہلے مجھے اس مصیبت سے بچا لیں۔ اماں بولی ٹھیک ہے، میں کچھ کرتی ہوں۔ ہم دونوں باہر آئے، سمرین اپنے کمرے میں تھی۔ ابا نے جب وہ خط اماں کے سامنے کیا اور کہا کہ یہ اس کی کتاب میں کیا کر رہا ہے، مجھے جواب چاہیے، اسکول ان کاموں کے لیے جاتی ہے، تو اماں نے مسکین سا چہرہ بناتے ہوئے کہا نہیں جی، یہ تو سمرین کا ہے، اس کا تھوڑی ہے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ابا نے زور سے سمرین کو بلایا۔ سمرین بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، وہ صورتحال کو بالکل بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ ابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ جی ابا کیا ہوا؟ ان کے ہاتھ میں وہ خط تھا، تم اس لڑکے کو کیسے جانتی ہو؟ بتاؤ مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی لڑکے سے چکر چلانے کی؟ سمرین پر ابا زور زور سے چلا رہے تھے، میں اور اماں ایک طرف کھڑے تھے۔ میں تھوڑا گھبرا رہی تھی، لیکن اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تسلی دی اور کہا کہ خاموش رہو، چہرے پر گھبراہٹ بالکل مت لانا۔ اماں کے کہنے پر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ ابا سمرین کو مسلسل ڈانٹے جا رہے تھے اور پھر انہوں نے زور سے اسے تھپڑ مارا۔ سمرین زمین پر گر گئی، اس کے ہونٹ پھٹا اور اس سے خون نکلنے لگ گیا۔ میں یہ سب آرام سے کھڑے دیکھ رہی تھی، حالانکہ غلطی میری تھی اور یہ سب کچھ میں نے کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی مجھے اسے سزا ملتے دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ سمرین نے روتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم نے بہت غلط کیا ہے، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد یہ تماشا ختم ہوا، ابا اندر جا کر سو گئے اور میں اور اماں بھی اپنے کمرے میں آ گئے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ سمرین وہاں سے اٹھ کر کب اپنے کمرے میں گئی ہے، لیکن اگلی صبح اس کا رویہ بہت ہی تبدیل نظر آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے اٹھی تھی، حالانکہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر صبح کے لیے ناشتہ وہی بنایا کرتی تھی۔ جب میں اور اماں اٹھے تو ہمیں ناشتہ نہیں ملا، کچن خالی تھا، وہاں کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اماں اور میرا پارا چڑھ گیا، میں نے زور زور سے سمرین کو بلانا شروع کیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے تھوڑی تشویش ہونے لگی کہ آخر وہ گئی تو گئی کہاں۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ تو اپنے کمرے میں نہیں ہے۔
अम्मा बोली, कहीं भाग तो नहीं गई? आखिर वो कहाँ भागेगी? मैंने झुंझलाते हुए कहा। फिर हमने पूरा घर छान मारा और आखिरकार छत पर एक कोने में वो बैठी नजर आई। घुटनों में सर दिए रोते रोते न जाने कब सो गई थी। इसे वहां देखकर मैं इस्तहजाइया अंदाज में मुस्कुरा उठी थी कि देखें अम्मा कहाँ बैठी है, लगता है पूरी रात इधर ही गुजारी है। अकल तो अभी इसे नहीं आई, अगर अकल आई होती तो इसने सबक सीखा होता तो अब तक किचन में खड़ी नाश्ता बना चुकी होती। मेरी बात सुनकर अम्मा आगे बढ़ी और पाँव से इसे ठोकर मारते इसे उठाया। ऐ लड़की, यहाँ बैठी क्या कर रही है? नीचे जाकर नाश्ता बना। ये नाटक वाटक मैंने बहुत देखे हैं, इसलिए ये सब ड्रामे मेरे सामने मत कर। भूख से मेरे पेट में चूहे नाच रहे हैं और तुझे मज़े आ रहे हैं। चल जल्दी कर और देर मत कर, तेरे अब्बा भी उठते होंगे, इन्हें भी नाश्ता चाहिए। ये कहकर अम्मा और मैं सीढ़ियों की तरफ मुड़ गए, लेकिन इसी वक्त इसकी आवाज़ ने हम दोनों के कदमों को रोक लिया। मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, जिसने बनाना है वो खुद बनाए। पहली बार इसने ऐसी बगावत की थी। इसके बाद सुनकर अम्मा चील की तरह इसकी तरफ लपकी और इसके बाल खींचकर इसे ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे इनकार करे? चल नीचे उतर। अम्मा ने इसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लेकर आई और दर्द की वजह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। हम दोनों इस दौरान ये भूल गए थे कि अम्मा भी घर पर है। इसी वक्त अब्बा शोर की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आए और उन्होंने सामने जब समरीन को इस हालत में देखा तो हैरत से इनकी आंखें गोया फटी की फटी रह गई। अम्मा भी यूँ अचानक से इन्हें सामने देखकर घबरा गई और मैं तो बिल्कुल ही गुंग हो गई थी, क्योंकि आज से पहले तो अब्बा ने कभी भी ये सब नहीं जाना था और ना ही जानने की कोशिश की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों की चोरी पकड़ी गई हो। मैं फ़ौरन से अम्मा के पीछे छुप गई। अम्मा ने जल्दी से समरीन के बाल छोड़े, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से लढ़कती हुई नीचे अब्बा के कदमों के पास आकर गिरी। अब्बा को यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब देख रही हैं। उन्होंने इसी वक्त अम्मा को नीचे बुलाया और कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रही हो, और आज तक मैं हर चीज़ को नज़रअंदाज करता आया हूँ। मुझे लगा कि यह गलत है और तुम सही हो। मैंने इसे तुम्हारी जिम्मेदारी में दिया था, लेकिन तुमने इसके साथ क्या सलूक कर रही हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अब्बा ने ज़ोर से कहा। अम्मा और मैं भागते हुए कमरे में बंद हो गए। जो भी था, अब्बा इस घर के सरबराह थे और हम दोनों इनसे खूब डरते थे। अब्बा समरीन को अंदर लेकर गए और इसकी मरहम पट्टी करवाई। इस दिन के बाद से अब्बा ने समरीन का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। मुझे और अम्मा को यूँ लग रहा था जैसे हम दोनों की राजधानी ख़त्म हो चुकी है। अब हम दोनों इस घर पर राज नहीं कर पाएंगे। वो काम जो पहले समरीन करती थी, अब वो हमें करने पड़ रहे थे। अब्बा हमेशा परेशान रहते और ज़्यादा वक्त समरीन के साथ ही गुजारते। यूँ लग रहा था जैसे इनकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है। कई बार अम्मा ने डर डर कर इनसे पूछने की कोशिश की कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, तो उन्होंने आगे से अम्मा को झाड़ दिया। वो हमेशा इस बात पर दुखी रहे कि वो समरीन का ख्याल नहीं रख पाए और समरीन इनके होते हुए भी इतना जुल्म बर्दाश्त कर रही। और फिर एक दिन अचानक से अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। हम सब लोग इमरजेंसी में अब्बा को सरकारी अस्पताल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही अब्बा ने दम तोड़ दिया। इनके सीने में काफ़ी दिन से तकलीफ़ थी, लेकिन वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं कर रहे थे। हम इनका जनाजा लेकर घर आए। हम में से किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अब्बा हमें छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने मेरा हमेशा बहुत ख्याल रखा था। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन फिर यह एहसास सिर्फ कुछ दिन तक ही रहा। जैसे ही अब्बा की मौत को हफ्ता गुजरा तो मैं और अम्मा वापस अपने पुराने रूप में आ गए। वो जो कुछ दिन का पछतावा था, अब वो ख़त्म हो चुका था। अब तो अब्बा भी नहीं थे जो हमसे सवाल करते। अब हमें किसी चीज़ से डर नहीं था। हम इस तरह से परेशान करने की कोशिश करते, घर का खर्चा उठाने का कोई ज़रिया नहीं था। इसलिए अम्मा ने समरीन को लोगों के घरों में काम काज के लिए भेज दिया। वो बेचारी पूरा दिन घर के काम काज करके घर वापस आती, तो फिर हम दोनों घर के काम भी इसी से करवाते। वो लोगों के घरों से जितना कमाती थी, वो सब अम्मा इसके हाथ से ले लेती थी और मेरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए खर्च कर दिया करती, जिस पर समरीन बेबसी से देखती रह जाती थी। हमने पूरी तरह से इसे बेबस करके रख दिया था। इसे यूं तकलीफ़ में देखकर मैं एक अनजानी सी खुशी महसूस करती थी। ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया हो, और वो है समरीन को नीचा दिखाना, और मैं पूरी तरह से इसी काम में मगन रहती थी। मैट्रिक के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि मुझसे आगे पढ़ाई नहीं की जा रही थी। वैसे भी मैं पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। नाम के लिए मैंने मैट्रिक कर लिया था, मेरे लिए यही काफ़ी था। अब अम्मा चाहती थी कि रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी जाए, लेकिन फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि समरीन इसकी बड़ी बहन है,
پہلے اس کی شادی کرنی چاہیے۔ لوگ اتنے سوال کرنے لگے کہ اماں تانگ آ گئی اور پھر اماں نے ایک رشتے کروانے والی کو بلوایا اور اس سے کہا کہ سمرین کے لیے گزارے لائق رشتہ ڈھونڈو تاکہ میں اس گھر سے چلتا کروں۔ اس وقت تک ابا کی پینشن بھی آنے لگی تھی۔ ابا ایک سرکاری ملازم رہ چکے تھے، اس سے جلدی پینشن بھی لگ گئی۔ اماں وہ ساری پینشن اپنے پاس رکھتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس پینشن کو میرے شادی پر خرچ کریں۔ سمرین کو اس پینشن کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، وہ بس گھر کا خرچہ چلانے کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ اور پھر ایک دن اماں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈا ہے، تم تیار ہو جاؤ، اب تمہاری شادی کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ یہ خبر اس پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، کیونکہ نہ تو اس سے اس کی رائے لی گئی تھی اور نہ ہی اسے اس کی اطلاع دی گئی تھی۔ چپ چاپ ہی اماں نے رشتہ پکا کر دیا تھا۔ ابھی تک تو وہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا رشتہ کس سے ہوا ہے۔ اماں نے کہا تھا کہ یہ سب بعد میں بتاؤں گی، اور پھر جب نکاح کا وقت آیا میں دل ہی دل میں کافی خوش ہو رہی تھی کہ اتنے غریب اور بڑی عمر کے آدمی سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ سمرین کو جب پتہ چلا تو اس نے چپ چاپ صبر کے گھونٹ پی لیے اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ نکاح قبول کرنے کے بعد اسی دن اس کی رخصتی کر دی گئی۔ وہ رخصت ہو کر اس رکشہ ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہ رکشہ ڈرائیور اپنی بڑی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا اور ضروریات زندگی کے لیے وسائل بہت ہی محدود تھے۔ اس کے جاتے ہی میں بہت پرسکون ہوئی کہ چلو بلا سر سے ٹلی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ گھر کے کام کاج کون کرتا۔ پھر اماں نے اس کا حل بھی ڈھونڈ لیا۔ چونکہ وہ محلے میں ہی بیاہ کر گئی تھی، اس لیے اماں نے اسے حکم دیا کہ روز گھر آ کر کام کاج کر کے جایا کرو، پھر اپنے گھر کے کام کرنا۔ سمرین اماں کے ڈر سے روزانہ صبح سویرے اب ہمارے گھر آ کر کام کرنے لگی، لیکن جب اس کے شوہر کو پتہ چلا تو اس نے شدید غصہ کیا اور ہمارے گھر آ کر جھگڑا بھی کیا کہ میری بیوی تم لوگوں کی نوکرانی نہیں ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کا بہت دھیان رکھتا ہوں، تم لوگوں کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ اس سے گھر کے کام کاج کرواؤ۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے اس کی اتنی محبت اور پرواہ دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ میں سمرین کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور اب وہ اس رکشہ ڈرائیور کے ساتھ انتہا سے زیادہ خوش رہ رہی تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ غربت میں ہی زندگی جیے گی اور ساری زندگی جوڑ توڑ میں ہی گزار جائے گی، تو وہ سب خیالات میرے غلط ثابت ہوئے تھے۔ وہ تو وہاں بہت ہی خوشی سے رہ رہی تھی۔ اس کی ساس بہت ہی اچھی عورت تھی اور وہ سمرین کی ہمیشہ تعریف کرتی تھی اور اس کا دھیان رکھا کرتی تھی۔ انہی دنوں اماں نے مجھ سے کہا کہ اب میں تمہاری بھی شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن تمہارے لیے بہت ہی اونچے گھر سے رشتہ ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ ویسے ایک دو رشتے میری نظر میں ہیں، جلد بات چلاتی ہوں، تمہیں بہت ہی اچھے سے رخصت کروں گی۔ تمہارے لیے میں نے بہت سے پیسے بچا کر رکھے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ میری شادی بہت ہی زبردست ہوگی، اور پھر واقعی میں اماں نے ایک نواب خاندان میں میرا رشتہ جوڑا۔ میں سب سے پہلے مٹھائی لے کر سمرین کے گھر گئی اور اسے خوب جلا جلا کر یہ بات بتائی، لیکن اس کے چہرے پر بالکل بھی جلن نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت ہی مطمئن تھی اور اس کا یہ اطمینان دیکھ کر میں جل کر رہ گئی۔ پھر میں وہاں سے واپس آئی، پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ میری شادی ایک نواب خاندان میں ہو رہی ہے۔ سب خوب تعریف کرتے اور حسد بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے، میں سب کے بیچ اتراتی رہتی تھی۔ اماں نے شادی کے لیے بہت ہی بہترین بندوبست کیا تھا، اور انہی دنوں سمرین کو پتہ چلا کہ ابا کی پینشن آتی تھی اور گھر کا خرچہ اس سے چلایا جا سکتا تھا، لیکن اماں اور میں نے اسے تکلیف دینے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کاج پر لگا دیا۔ یہ سن کر اسے بہت دکھ ہوا، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ بہرحال مجھے اور اماں کو اس کے دکھ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میری شادی کی تیاری بہت اچھی ہوئی تھی۔ اماں نے ایک بڑا ہال میرے لیے بک کروایا تھا۔ محلے والے میری شادی کے بارے میں بہت سی باتیں کر رہے تھے۔ ویسے بھی پیسہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتا ہے۔ میں دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن سمرین سے زیادہ نہیں۔ وہ سادگی میں بھی بہت پیاری لگتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ میری شادی پر آئی تو میرے سسرال والے بھی اس کی تعریف کر رہے تھے کہ تمہاری بہن بہت پیاری لگ رہی ہے، جس وجہ سے مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، کیونکہ میں دلہن تھی، سب کو میری تعریف کرنی چاہیے تھی، لیکن آج بھی وہ سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ پھر میں نے ولیمے کی تقریب میں اسے مدعو ہی نہیں کیا، بلکہ میں نے اماں کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ ہرگز بھی اسے میرے ولیمے پر مت بلانا۔ ساری مہمانوں کو وہ اپنا دیوانہ بنانے لگ جاتی ہے، پتہ نہیں کیسا جادو کرتی ہے۔ اور پھر اماں نے میرے کہنے پر اسے ولیمے پر آنے سے صاف منع کر دیا۔ وہ ولیمے پر نہیں آئی تھی، لیکن میرے سسرال والے بار بار اس کے ہی بارے میں سوالات کر رہے تھے، جو کہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ شادی کے شروع کے دن تو بہت ہی اچھے سے گزر گئے تھے۔ میں امیر کبیر خاندان میں بیاہ کر گئی تھی، مجھے وہاں کے رسم و رواج تو بالکل نہیں آتے تھے، اس لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی تھی۔ ویسے بھی میں لاڈلی اور انتہائی پوہر لڑکی تھی، میں نے کبھی گھر کے کام کاج نہیں سیکھے تھے، جس وجہ سے سسرال میں خوب باتیں سننے کو ملی۔ وہ لوگ امیر تھے، لیکن نواب خاندان کے تھے، جہاں پر رہن سہن کو بہت ہی اہمیت دی جاتی تھی۔
اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے تو کوئی بھی طور طریقہ نہیں آتا تھا، جس وجہ سے میری ساس مجھے خوب باتیں سناتی، اور جب میں اس کی باتیں سن کر اپنے شوہر کے سامنے رونے کا ناٹک کرتی تو میرا شوہر بھی آگے سے مجھے ڈانٹ دیتا اور کہتا کہ میری ماں جو کہتی ہے بالکل صحیح کہتی ہے، تمہیں تو تمیز ہی نہیں ہے، مہمانوں کے سامنے کیسے بیٹھتی ہو، تمہیں ان سے اچھا برتاؤ کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بات کو رفع دفع کر کے سارا الزام مجھ پر ڈال دیتا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں کے بیچ انبن ہونے لگ گئی۔ اگر کبھی میں اپنے میکے میں رہنے کے لیے آتی تو اماں مجھ سے کہتی تو خوش نظر نہیں آتی ہے، جس پر میں چڑ کر کہتی تھی میں خوش نہیں ہوں تو جا کر اپنی اس سمرین کو دیکھ لیں، وہ تو بہت خوش ہے نا اپنے سسرال میں۔ مجھے اس کی خوشی سے جلن ہوتی تھی۔ انہی دنوں مجھے خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر تو میرے سر پر ایک بھوت سوار ہو گیا۔ اب میں بھی جلد سے جلد خبر سنانا چاہتی تھی۔ جب میں نے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ چڑھتے ہوئے بولا کیا تم ہر وقت اپنی بہن سے مقابلہ کرتی رہتی ہو؟ تم سے 1000 گنا زیادہ اچھی ہے وہ، پتہ نہیں تم اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ اب تم اولاد کے لیے بھی اس سے مقابلہ کرو گی؟ شرم کر لو کچھ۔ شوہر کے منہ سے اپنی بہن کی تعریف سن کر تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ حالانکہ اس نے کسی غلط معنوں میں تعریف نہیں کی تھی، لیکن میں نے اسے غلط معنوں میں ہی لے لیا۔ جو بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا میں آگے سے اسے ہی غلط سمجھتی تھی، اور پھر اس دن میرا اپنے شوہر سے بہت ہی برا جھگڑا ہوا، اتنا کہ وہ غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ پوری رات وہ کمرے سے باہر ہی رہا۔ اگلی صبح میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کیا اور کہا کہ ہمارے ہاں ایسے رواج نہیں ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں سے لڑائی کریں اور شوہر پوری رات کمرے سے باہر رہے۔ تم خود اپنے شوہر کو باہر کا راستہ دکھا رہی ہو، یہاں رہنا ہے تو طریقے سے رہا کرو ورنہ یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے صاف الفاظ میں کہنے پر میں خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس بہت ہی تیز مزاج کی ہے اور میری اس کے سامنے بالکل بھی نہیں چل سکتی۔ مجھے اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے تھا اور اپنی ساس سے بھی، لیکن میں اس دولت اور جائیداد کو بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ویسے کہنے کو یہ عیش و آرام جو بھی تھا، لیکن کوئی بھی چیز میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جو سوچا تھا کہ میں فلم ڈراموں کی طرح روزانہ شاپنگ پر جاؤں گی، جیسے فلموں میں امیر لڑکیاں روزانہ شاپنگ وغیرہ پر جاتی رہتی ہیں، مجھے لگا تھا کہ میری زندگی بھی ایسی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں خرید سکتی تھی۔ یہاں تو عورتوں کو بازار بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا، ہر چیز میری ساس کی مرضی سے آتی تھی، یہاں تک کہ کپڑوں کا رنگ بھی وہی طے کیا کرتی تھی۔ میں یہ سب آخر کب تک برداشت کرتی؟ اس لیے ایک دن میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ میں یہ رشتہ ہی ختم کر دیتی ہوں۔ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے گھر میں سمرین پر حکم چلایا اور اسے نیچا دکھایا تھا، اب یہاں مجھ پر حکم چلایا جا رہا تھا اور میری انا سمجھوتے پر راضی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے صاف الفاظ میں طلاق کا مطالبہ کر دیا، جس پر وہ پہلے تو شدید غصہ میں آیا اور پھر اس نے مجھ سے کہتے ہوئے طلاق دے دی کہ تم جیسی پوہر عورت کے ساتھ کوئی مرد رہ نہیں سکتا، تمہاری اب اس گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے، اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شاید مجھ سے معافی مانگے گا اور کہے گا مجھ سے طلاق مت لو، مگر یہاں تو میری توقع کے برخلاف ہی ہوا تھا۔ اب ناچار مجھے یہاں سے نکلنا ہی پڑا۔ جب میں واپس آ رہی تھی تو میری ساس نے مجھے دروازے پر ہی روک لیا اور مجھ سے کہا جو زیور ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب واپس کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے سارے کا سارا زیور واپس کر لے لیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں اتنا قیمتی زیور ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی تھی، مگر اس نے مجھ سے وہ چھین لیا تھا۔ جب میں گھر آئی تو اماں سامان کے ساتھ مجھے اندر آتے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے حیرت سے سوال کیا۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ رات کو میں نے دروازہ کھولا اور باہر آ کر اماں کو بتایا اب میں دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی، میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ میرے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اماں اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک زوردار تھپڑ مجھے دے مارا۔ میں حیرت اور بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے تو اماں نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات تھی، کبھی سخت لہجے میں بھی بات نہیں کی تھی۔ میں روتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اگلی صبح اماں کا موڈ تھوڑا بہتر تھا اور وہ میرا سارا سامان کھولے بیٹھی نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھیں۔ میں نے باہر آ کر روکھے لہجے میں کہا میرے سامان میں کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ تو اماں نے میری طرف دیکھ کر کہا تیرے زیورات کہاں ہیں جو تیری ساس نے تجھے شادی پر پہنائے تھے؟ اماں کی بات سن کر میں چپ چاپ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ زیورات انہوں نے واپس لے لیے ہیں۔ میں نے بہت ہی اطمینان سے اماں کو یہ بات بتا دی۔ وہ اپنی جگہ سے گویا اچھل کر رہ گئی۔ تو نے اپنی ساس کو وہ زیورات کیوں دے دیے ہیں؟ تجھے پتہ بھی ہے وہ کتنے مہنگے تھے؟
تجھ جیسی بیوقوف لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اماں مجھے بے نقط سنا رہی تھیں، میں اب کیا کہتی، چپ چاپ اماں کی باتیں سنتی رہی۔ اگلے دن یہ خبر محلے بھر میں پھیل گئی کہ میری طلاق ہو گئی ہے۔ محلے کی عورتیں روز ہمارے گھر آ کر بیٹھ جاتیں اور کہتیں تو اپنا گھر نہیں بسا سکی، تمہاری بہن سمرین بھی تو ہے، کتنے اچھے سے اپنے گھر میں رہ رہی ہے، حالانکہ اس کا شوہر تو غریب ہے، تمہارے سسرال والے تو بہت امیر تھے، کتنے پیسے لگا کر تمہاری ماں نے تمہاری شادی کی تھی، اور بھی نہ جانے کیا کچھ بولتی رہتی تھیں وہ عورتیں۔ ان کی باتیں سن کر میں تھک گئی تھی، مجھے شدید غصہ آتا کہ وہ لوگ ابھی سمرین کے بارے میں میرے سامنے بات کر رہی ہیں۔ سمرین سے جلن میں مزید اضافہ ہوا، اب میں کسی بھی طرح سے اس کا گھر برباد کرنا چاہتی تھی، اس کی خوشیاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ پھر ایک دن میں بہت ہی اچھی بنتی اس کے گھر میں گئی، اس کی ساس سے بات شیئر کی، اور جب اس کا شوہر آیا تو خوب بن سنور کر اس کے سامنے چلی گئی۔ سمرین سب کچھ دیکھ رہی تھی اور چپ چاپ صبر سے سہ رہی تھی۔ میں جانتی تھی وہ مجھے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی ہے، اور پھر اکثر ہی میں نے اس کے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ ایک دن تو میں بہانے سے 2 دن کے لیے اس کے گھر پر بھی رک گئی تھی۔ اس دوران پوری طرح سے میں نے اس کے شوہر کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ میں چونکہ ہمیشہ سے بن ٹھن کر رہتی تھی اور سمرین سادہ سادہ پھرتی تھی، اس لیے اس کا شوہر بہت جلد میری طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک دن سمرین نے مجھ سے کہا کہ تم میری شوہر سے دور رہو۔ میں نے اس سے کہا، اگر تمہیں اپنے شوہر کی اتنی پرواہ ہے تو خود یہ بات جا کر اپنے شوہر سے کہو، اگر وہ تم سے وفادار ہوا یا تم اس سے خوش رکھ پاتی تو وہ میری طرف متوجہ نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا منہ بند کروا دیا۔ اگلے کچھ دن بعد میں نے اس کے شوہر کو دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ اسے طلاق دے کر مجھ سے شادی کرو۔ پہلے تو وہ نہ مانا، لیکن پھر میری محبت میں پاگل ہو گیا اور اس نے سمرین کو طلاق دے دی۔ جب میری اماں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے مجھے خوب باتیں سنائی اور کہا، کیوں مجھے محلے والوں کے سامنے بے عزت کر رہی ہو؟ سمرین کے پاس اب رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اماں کے گھر آئی، اماں نے اسے صحیح سے ٹائم دینا شروع کر دیا۔ کچھ بھی تھا، میں اماں کی بیٹی تھی، وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتی تھیں۔ سمرین کی زندگی ایک بار پھر سے اس رخ پر آ گئی۔ پھر کبھی کبھی میں اپنے گھر پر بھی آتی تھی اور جان بوجھ کر اونچی آواز میں سمرین کے سامنے اپنے اور اپنے شوہر کے تعلقات کا ذکر کرتی کہ میں اس کے ساتھ بہت ہی خوش ہوں۔ ایک دن اس کی بس ہو گئی تو وہ میرے پاس آئی اور روتے ہوئے بولی، تم نے بہت ہی غلط کیا ہے، میں تمہاری اس ناانصافی کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، اللہ ضرور انصاف کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن میں اس کا مذاق اڑاتی رہی، یہ جانے بنا کہ ہر ظلم کا ایک نہ ایک دن ضرور انصاف ہوتا ہے۔ میں مزے سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ میری پکڑ کا وقت آنے والا ہے۔ کہ 3 دن بعد میں جب صبح سویرے اٹھ کر کچن میں ناشتہ بنانے گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ کچن میں سامنے ہی میرا شوہر ایک عورت کے ساتھ بیٹھا بہت ہی نازیبا حالت میں موجود تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کرے گا۔ میں اس عورت کو نہیں جانتی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ یہ کون ہے تو وہ ڈیٹھ بن کر کہنے لگا کہ کوئی میری جاننے والی ہے۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ میں نے اس سے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ تو وہ زور سے ہنس ہنس کر کہنے لگا، ارے تم بیوی کہاں، تمہاری تو خوبصورتی کی وجہ سے میں نے تم سے شادی کی ہے، ورنہ تمہاری اوقات تو میرے قدموں میں بیٹھنے کی بھی نہیں ہے۔ پہلے جس سے تم نے شادی کی اس سے طلاق لے کر آ گئی، اور پھر اپنی بہن کے گھر توڑ کر تم نے مجھ سے شادی کی۔ تم جیسی عورت گھر بسانے کے لیے تھوڑا ہی ہوتی ہے، صرف وقت گزارنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی باتیں میرے منہ پر تماچا بن کر لگ رہی تھیں۔ میں نے زور زور سے چلا کر تمام محلے والوں کو جمع کر لیا اور کہا کہ میرے شوہر کا اس عورت کے ساتھ چکر ہے۔ سب تھو تھو کرنے لگے۔ میرے شوہر نے وہیں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی۔ میں ایک بار پھر سے طلاق شدہ ہو کر گھر واپس آ گئی۔ اماں کو جب تمام معاملے کے بارے میں پتہ چلا تو اماں بولی، تو نے اس سمرین کا دل دکھایا اور اس کا گھر توڑا، اس لیے تیرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ میں اماں کے ایسے لہجے پر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہا کہ یہ سب کیا بول رہی ہو؟ اماں بولی، جو بھی بول رہی ہوں سچ بول رہی ہوں۔ اتنے دن سے وہ میرے ساتھ رہ رہی ہے اور مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ تو نے اس کے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے، بلکہ ہم دونوں نے ساری زندگی اس کے ساتھ غلط کرتے آئے ہیں۔ اس کے باوجود وہ میرا دھیان رکھتی ہے، سارا دن میرا خیال رکھتے تھکتی نہیں۔ تیرے ساتھ وہی ہوا جو تو نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ تو نے اس کا گھر توڑا اور تیرا گھر کسی اور عورت نے توڑ دیا۔ اماں کی باتیں مجھے بہت ہی بری لگ رہی تھیں، اس لیے میں اماں سے بدتمیزی کر کے اندر آ گئی۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ میں سمرین سے اور برا سلوک کرنے لگ گئی تھی، مگر اماں نے اسے اپنا رویہ بہتر کر لیا تھا اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ساری عمر اماں نے مجھے اس سے نفرت کرنا سکھائی تھی اور اب آخری عمر میں یہ پلٹا کھا رہی تھی،
لیکن میں تو اپنی اس نفرت کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتی تھی۔ سمرین کو میں آتے جاتے طعنے مارتی لیکن وہ چپ رہتی، کچھ بھی نہ بولتی، جس وجہ سے مجھے اس پر اور بھی زیادہ غصہ آتا۔ انہی دنوں میں نے ہمارے محلے کے ایک وڈیرے کے ساتھ چکر چلانا شروع کر دیا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا۔ میں کسی بھی طرح سے دوبارہ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ جب اس کی بیوی کو یہ پتہ چلا کہ میرا اس کے ساتھ میاں کے ساتھ چکر چل رہا ہے تو وہ ہمارے گھر آئی اور اس نے خوب تماشا کیا۔ اماں نے اس دن مجھے بہت مارا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اماں نے مجھے مارا تھا، اور وہ بھی اس عمر میں۔ میں نفرت کی گہرائیوں میں گر گئی تھی، اور میں نے اگلے ہی دن ایک منصوبہ بنایا، اور پھر جب سمرین چھت پر گئی اور کپڑے پھیلانے لگی تو میں پیچھے سے آئی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے دھکا دے کر چھت سے نیچے گرا دوں گی تاکہ میری اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ لیکن اسی وقت دھلے ہوئے کپڑوں کے پانی سے میرا پاؤں پھسلا اور میں خود ہی چھت سے نیچے روڈ پر گر گئی۔ محلے والے سب میری چیخیں سن کر جمع ہو گئے، سب میرا انجام دیکھ رہے تھے۔ اب میں معذوری کی حالت میں بستر پر پڑی، سمرین کے رحم و کرم پر ہوں۔ ساری زندگی میں نے اسے نیچا دکھانے میں گزار دی تھی، اپنی ساری زندگی ضائع کر دی تھی۔ میں نفرت میں اتنی گر گئی کہ اپنے آپ کو ہی معذور کر لیا۔ اب میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں، لیکن اب بھی میں اس کی شکل دیکھتی ہوں تو مجھے نفرت ہوتی ہے، اور شاید میں اس نفرت کو کبھی بھی اپنے دل سے نہ نکال سکوں۔ رہی بات اماں کی، تو اماں اب صرف اور صرف میری حالت پر رحم کھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ بس بے بسی سے میری طرف دیکھتی ہے اور ایک آہ بھر لیتی ہے۔ تھوڑے دن بعد ہی اماں نے ایک اچھی جگہ سمرین کا رشتہ کر دیا اور شادی کر کے رخصت کر دیا۔ وہ اپنی زندگی میں اب خوش ہے، اور میں اپنی تنہائیوں کے ساتھ اندھیرے کمرے میں اکیلے پن کا شکار اپنی قسمت پر روتی رہتی ہوں، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ میرے لیے آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا اور ہدایت عطا فرمائے، شاید آپ کی دعا مجھے لگ جائے۔